کیوں ہماری دعائیں استجابت کے مقام تک نہیں پہنچتی؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کی روح سے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ امام نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ، تمہاری دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ تم جس پروردگار کو، جس اپنے رب کو دعا کی استجابت کے لیے پکارتے ہو اس خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ عدم معرفت و عدم عرفان پروردگار کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول خدا کی وہ حدیث جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اول دین معرفت الجبار، دین کی الف با، دین کی ابتدا پروردگار جبار کی معرفت ہے۔ تو دعا کی عدم قبولیت کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ، دوسری علت جو بیان کی گئی دعا کی عدم استجابت کی، امام نے فرمایا کہ لِأَنَّكُمْ تَسْأَلُونَ مَا لَا تَفْهَمُونَ، جو چیز تم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہو اس چیز میں تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اس چیز میں تمہاری بھلائی ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے پروردگار تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ تم فقط ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو۔ تمہارا رب تو ظاہر و باطن سب کو مد نظر رکھ کر تمہاری دعاؤں کو مستجابت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو واضح کروں کہ ایک چھوٹا بچہ سردیوں کے موسم میں اپنے عدم فہم کی وجہ سے والدین سے آئس کریم کا تقاضا کرتا ہے۔ اب والدین تو جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ضد کو ہم نے پورا کر لیا تو وہ مریض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ حتماً مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن والدین اس کے عواقب کو دیکھ کر اس کی اس بات کو قبول نہیں کرتے، اس کی ضد کو پورا نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے کہ فلاں چیز اگر مجھے مل جائے تو میری دنیا، میری زندگی سنور جائے گی، لیکن تیرا رب، تیرا پروردگار جو ظاہر و باطن سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کا کس چیز میں اس کی بھلائی ہے، کس چیز میں خیر ہے۔ لہذا اسی وجہ سے وہ کبھی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو دو علتیں ہو گئی، پہلی علت کہ تم اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتے، اور دوسری علت کہ تم وہ چیز مانگتے ہو جس چیز میں تمہارا خیر، تمہاری بھلائی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے مقام پر سرکار دو جہاں نے بالکل واضح انداز میں اس علت کو بیان کیا کہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً قَلْبٍ غَافِلٍ، اے انسانوں، اے کلمہ گو، اے مسلمانوں، جان لو، سمجھ لو کہ میرا رب اس قلب کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو قلب غافل ہو، غفلت میں ڈوبے ہوئے قلب کی دعا کو پروردگار قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان غفلت میں ہو اپنے رب سے، اپنے برادران دینی کے حقوق سے، اپنے ہمسر کے، اپنے بچوں کے حقوق سے اگر انسان غافل ہو، غفلت میں ڈوبا ہوا ہو، تو خداوند متعال غافل انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔